ڈکشنری کا استعمال کرنا، مشکل الفاظ جو ہے مطلب جو الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، انگلش کے جو ورڈ سمجھ میں نہیں آتے، ان کا اپنی جو لوکل مادری زبان میں ترجمہ لکھ لے ڈکشنری کا استعمال کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پہ انگلش ٹو اردو یا انگلش ٹو ہندی یا انگلش ٹو پشتو یا جو بھی انسان کی مادری زبان ہے، جو بھی فرینچ، چائنیز، جرمن، رشین، یا جو بھی زبان ہے انسان کی مادری زبان، تو اس کو انگریزی سے مادری زبان میں جو ہے ترجمہ کر لیں۔ تو مادری زبان میں سندھی، بلوچی، پنجابی، تامل اور جو بھی زبان انسان کی ہو تو وہ مادری زبان میں اس کا ترجمہ کر لے۔ تو ترجمہ کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ سبق جو ہے اس کو انٹرنیشنل لینگویج ٹو اس میٹرنل لینگویج جو ہے وہ سمجھ آئے گا پھر اسے، کیونکہ اس کا مائنڈ تو زیادہ تر جو ہے وہ اپنی لینگویج میں سوچ کرتا ہے نا، تو پھر اس لیے وہ انٹرنیشنل ٹو میٹرنل لینگویج وہ جب وہ سمجھے گا تو پھر وہ اسے اچھی طرح سمجھ سکے گا سبق کو، اور پھر جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ پرفارمنس دے سکے گا، کیونکہ اس کا جب کنسیپٹ کلیئر ہوگا، اصل چیز ہے کنسیپٹ کلیئر کرنا، کنسیپٹ کلیئر کرنا اور انٹرنیشنل لینگویج سمجھنا، کیونکہ ریسرچ جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویجز میں ہوتے ہیں جیسے کہ انگلش ہو گئے، تو اس طرح جو ہے وہ یہ زبانیں جو ہے ان میں ریسرچز ہوتے ہیں، جرمنی زبان میں ریسرچز ہوتے ہیں، اور جرمن میں اور فرینچ زبانوں میں ریسرچز ہوتے ہیں زیادہ تر، تو اس میں جو ہے اس وجہ سے جو انٹرنیشنل لینگویجز سیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو ہے ہمیں مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ جب ہوتا ہے تو ریسرچ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، تو پوری دنیا میں سمجھنے والے جو انسان ہوتے ہیں تو اس میں جو سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں ان کی مختلف زبانیں ہوتی ہیں، ان کی اپنی مادری زبانیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارا ریسرچ کوئی یورپ کے لوگ پڑھتے ہیں یا امریکہ کے لوگ پڑھتے ہیں تو وہ تو اپنی زبان میں تو ان کی تو زبان الگ ہوگی، اپنی مادری زبان تو الگ ہوگی، تو پھر وہ انٹرنیشنل لینگویج انگلش کا اگر ان کو آتی ہوگی تو وہ پھر ہمارا ریسرچ کو سمجھیں گے۔ تو اس لیے انٹرنیشنل لینگویج یا یونیورسل لینگویجز کا استعمال کیا جاتا ہے کہ سب لوگ سمجھیں، جس طرح بایولوجی کو زیادہ تر لوگ گریک ورڈز دیتے ہیں، گریک کا استعمال کیا جاتا ہے، یونانی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، لیٹن زبان کا استعمال کیا جاتا ہے سائنس میں، اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ یورپ کے جو لوگ ہیں تھرو آل دا یورپ جو ہے یا امریکہ جو ہے وہ کینیڈا وغیرہ یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں زبان کو، ویسٹ والے، مغرب والے، تو اس لیے وہ جو ہے وہاں پر وہ یونیورسل لینگویجز کا استعمال کرتے ہیں، لیٹن، گریک یا انگلش، تو ان زبانوں کو لنگوا فرینکا کہتے ہیں، لنگوا فرینکا، تو یہ لنگوا فرینکا جو ہے یہ سیکھنی ضروری ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو سمجھنے کے لیے، اگر سبق کو سمجھنے کے لیے، سبق میں کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے، سبق کو جو ہے دماغ میں بٹھانے کے لیے ہمیں اپنی زبان میں سبق کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا دماغ اکثر اپنے دماغ میں اپنی زبان سے سوچ رہا ہوتا ہے، وہ ہر وقت ٹرانسلیشن کے عمل میں، ترجمے کے عمل میں ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں ایسی ڈکشنریز کا استعمال کرنا چاہیے، موبائل میں پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لینی چاہیے یا ایپ اسٹور میں ڈاؤن لوڈ کر لینی چاہیے ڈکشنری وغیرہ، یا اپنے پاس کوئی ڈکشنری رکھنی چاہیے، اور جو ورڈس کے معنی نہیں آتے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور پھر اس میں جو ہے وہ اس کے معنی نیچے لکھ لینا چاہیے، پینسل یا پین سے اس کے معنی بال پین وغیرہ سے لکھ لینے چاہیے، تاکہ اس سبق کو جو ہے وہ، اور پھر وہ جب وہ اس سبق کے سب سے پہلے اس سبق کو پڑھنے سے پہلے جو بس اس طرح تیزی سے نظر دہرائی جائے، اور جو معنی سمجھ نہیں آتی بس اس کو انڈر لائن کیا جائے، اور پھر بعد میں جو ہے اس کو انڈر لائن کر کے اس کے معنی لکھ کر ڈکشنری میں، اور پھر بعد میں سبق کو پڑھا جائے، تو پھر جب وہ سبق کو پڑھا جاتا ہے تو اس سبق کی سمجھ آتی ہے، اور جب انسان اس سبق کو لکھتا ہے تو پھر اس کا دماغ اور کام کرتا ہے، وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ریڈنگ کرنا بھی ایک ایکٹیولی پارٹیسپیشن ہے، لیکن جب وہ لکھائی کرتے ہیں تو وہ پھر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جب ریڈنگ کرتے ہیں تو اس کا دماغ امیجنیشن کر رہا ہوتا ہے، امیجنیشن مطلب یہ ہے کہ خیالات، اس کا دماغ ایک خیالی تصویر اس کے ذہن میں بن رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایکٹیولی لرننگ ہے۔ لیکچر سننا یا ٹیچر کی جو ٹیچنگ ہے اس کو ایسے ہی بس بیٹھے بیٹھے سننا اور بس اس کو سنتے رہنا، یہ پیسولی ہو جاتا ہے، مطلب یہ ویڈیو کو دیکھے رہے ہو، اپنے دماغ کو زیادہ نہ استعمال کرو، بس صرف سنتے رہیں تو انسان کو نیند آ جاتی ہے، اس لیے ایکٹیولی پارٹیسپیشن ضروری ہوتی ہے، ایکٹیو پارٹیسپیشن ضروری ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایکٹیولی سبق کو سمجھنا ضروری ہے، مطلب یہ ہے کہ
کچھ وقت لکھائی کرنا، اگر ٹیچنگ لیکچر دے رہے ٹیچر پروفیسر صاحب تو خواہ ضروری ہے کہ اس لیکچر کے پوائنٹس کو نوٹ کیا جائے، کیونکہ جب انسان نوٹ کرتا ہے تو اس کا دماغ کی نیند اس سے بھاگتی ہے، اور پھر وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے جب وہ کوشچن کرتا ہے ٹیچر سے لاسٹ لیکچر کے دوران، لیکچر کے آخر میں، کیونکہ جب کوشچن دماغ میں آئے تو اسے اپنے ساتھ کاپی میں نوٹ کر لینا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ بعد میں ٹیچر سے اس کے بارے میں جو ہے وہ پوچھنا چاہیے سوال کے بارے میں۔ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکٹیو پارٹیسپیشن کہتے ہیں۔ تو جب انسان ایکٹیو پارٹیسپیشن کہتے ہیں، جو سوال سمجھ نہیں آتے ان کو کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرے، اور لیکچر کے دوران وہ لکھتا رہے کہ یہ سمجھ نہیں آیا، اور پھر جب لیکچر ختم ہو اس کے آخر میں پوچھے، اس طرح ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا، اس طرح نیند بھی نہیں آئے گی، وہ لیکچر کی سمجھ آئے گی۔ یا جو ٹیچر کو جو کوئی امپورٹنٹ پوائنٹس بتاتا ہے تو وہ بیچ بیچ میں کچھ پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کیا کرے، تو اس سے جو ہے انسان کا دماغ جو ہے وہ فریش رہتے اور ایکٹیو رہتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح ہم لوگوں کے یہاں پر کیا ہے کہ بس ہم لوگ لیکچر کے دوران بس ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، سن ہوتے ہیں، ہمیں نیند آ جاتی ہے، یا ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں، تو اور ہم لوگوں سے وہ سبق بھی بھول جاتے ہیں، کیونکہ انسان کا مائنڈ جب تک کسی چیز کو نوٹ نہ کرے تو اسے وہ یاد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو ہے یہ نوٹ کرنا اور نوٹس بنانا اس لیے ضروری ہوتا ہے، اور اس لیے ریڈنگ وغیرہ میں بھی جو ہے بعد میں اس کو رائٹنگ وغیرہ کرنا اس لیے ضروری ہے۔ ریڈنگ جو ہے یہ پھر بھی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے، لیکن صرف ٹیچرز کے لیکچر سننا اور پھر ان کو ایسی پیسیولی سننا کہ اپنا دماغ استعمال کر، بس سنتے رہنا، تو اس سے وہ انسان کو اتنے زیادہ سبق ہمارا دماغ کیچ نہیں کر پا رہا، ہمارے دماغ کی اس طرح ٹریننگ نہیں، اس لیے اس کو نوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے سبق کو، اپنے دماغ کو انگیج رکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے، یا سوالات کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان کا مائنڈ ایکٹیو رہے اور سستی انسان پر غالب نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے جو ہے جب انسان خود کسی کام کو کرتا ہے تو پھر اس کا دماغ صحیح کام کرتا ہے، جب انسان اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے، اس وجہ سے آج کل اسٹوڈنٹ لرننگ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے، یعنی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ اس میں زیادہ سیکھتے ہیں، جب اسٹوڈنٹ خود کسی ٹاسک کو پرفارم کرتا ہے، کسی کام کو سر انجام دیتا ہے، تو پھر وہ اس کو اس کام کے بارے میں سمجھ آتی ہے، اور جب وہ ایسی بس صرف استاد کے لیکچر کو سنتا رہے اور خود کوئی عمل نہ کرے یا خود سے کوئی کام نہ کرے اور اپنے دماغ کو استعمال نہ کرے اور صرف سنتا رہے، تو اسے پھر اتنی سمجھ نہیں آتی۔ تو جب وہ انسان خود پڑھاتا ہے، جب وہ اسٹوڈنٹ خود پریزنٹیشن دیتا ہے، خود پڑھاتا ہے، خود ٹیچنگ کرتا ہے، خود دوسروں کو بتاتا ہے، جب علم کو بانٹتا ہے تو پھر علم بڑھتا ہے۔ علم کو بانٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ علم کے میں اضافہ ہوتا ہے، تو جتنا انسان جو ہے وہ اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے اتنا اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ خود سے ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا اس لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج کل ٹیچرز کو بھی کہا جاتا ہے کہ بس لیکچر شروع میں بس سوالات دے دیں کریں اسٹوڈنٹس کو، اور پھر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کتابیں کھول کر، اور ٹیچر بس خاموشی سے کھڑا ہو جائے کر اور نوٹ کیا کریں، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سب جو ہے وہ ایسا کرے کہ اپنی کتابیں کھول کے وہ سبق کو سمجھا کریں، اور پھر ٹیچر جو ہے آخری وقت میں ان سے کوشچن پوچھا کرے کہ یہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آیا کہ نہیں، اور کس طرح اسٹوڈنٹ کا مائنڈ جو ہے وہ کیا ایکٹیو رہتا ہے۔ یا اسٹوڈنٹس کے پاس ڈکشنریز ہونی چاہیے، اور لیکچر کے شروع میں ٹیچر جو ہے ان کو کہے کہ یہ لیکچر یہ آج یہ پیج پڑھیں، اور جو لفظ سمجھ نہیں آتے خود ہی اس کے معنی ڈھونڈیں اور خود ہی اپنا دماغ استعمال کریں اور سبق کو سمجھیں، اور پھر کل جو ہے آپ سے سبق کے بارے میں پوچھا جائے گا یا آپ سے پریزنٹیشن لی جائے گی، تو اس طریقے سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ، یا آپ اس کو پاور پوائنٹ میں اس کی سلائڈس تیار کریں اور آپ کل اس کو پریزنٹ کریں، تو اس طرح جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیشن جب کرتے ہیں اسٹوڈنٹ تو پھر اسے سبق کی سمجھ آتی ہے۔ تو سبق کے مقصد کیا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ پہلے سبق کو جان لے، پھر اس کی وضاحت کر سکے، دوسروں کو سمجھا سکے، اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر اس کو پریکٹیکل لائف میں استعمال کر سکے، اس کے پریکٹیکلز کر سکے، اس کے کوئی مینوفیکچرنگ کر سکے، کوئی کارخانے بنا سکے، کوئی ریسرچ کر سکے، ٹیکنالوجی بنائے، انٹرپرینیورشپ کرے بعد میں جا کر۔ انٹرپرینیورشپ کا مطلب یہ ہے کہ مطلب بزنس کرے، ایسا بزنس کرے کہ نئی نئی ٹرینڈز مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرے، نئے نئے رجحانات، نئی نئی ٹیکنالوجی کے پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں لائے، جو پہلے استعمال نہ ہوئے اور بہتر سے بہتر ہوں، اور پچھلے پروڈکٹ سے بھی بہتر پروڈکٹس ہوں، جدید جدت لائے مارکیٹ میں، تو اس کو انٹرپرینیورشپ کہتے ہیں۔ باہر ممالک میں انٹرپرینیورشپ ہوتی ہے،
تو انٹرپرینورشپ تب آئے گی کہ جب انسان کو سبق کی سمجھ آئے اور پھر اس کو ایکسپلین کرے، دوسروں کو سمجھا سکے، اور پھر اس کو مارکیٹ میں اس پروڈکٹس کو لا سکے اور لوگوں میں اس کو سیل کرے، اور اس طرح وہ پیسے بھی کماتے ہیں، اور جو ہے مالدار بھی ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں بھی جدت لے آتے، جیسے آج کل ایلان مسک ہے۔ تو یہ کیا کریں، یہ لوگ انٹرپرینور ہوتے ہیں۔ انٹرپرینور ایسے بزنس مین ہوتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں نیو ٹرینڈز انٹروڈیوس کراتے ہیں، ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرتے ہیں۔ یہ بار بار مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایلان مسک کہتے ہیں کہ میں مریخ جانا چاہتا ہوں، یا میں مریخ لے جاؤں گا لوگوں کو، اس سے اسپیس ایکس بنائیے۔ اب پہلے جو ہے پیٹرول سے گاڑیاں چلتی تھی تو آلودگی ہوتی تھی، تو اس نے ایسی گاڑیاں بنائی جو کہ بجلی سے چلتی ہیں، ٹیسلا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کو جو ہے نا جدت کی طرف لے جاتی ہیں، تو اس سے جو ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے۔ تو ٹیکنالوجی جب ترقی کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور جو ہے عملی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، لائف اسٹینڈرڈ بھی بہتر ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو ہے وہ عملی زندگی میں سبق کو سمجھ کر عملی زندگی میں اپلائی کرنے اس لیے ضروری ہوتے ہیں، صرف رٹا لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب سبق کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، پھر خود سے اس سبق کی تشریح کی جائے، اس کو لکھا جائے، کریٹیکل انالیسس کی جائے، پرابلم سولونگ کی جائے۔ اور سائنس کیا پرابلم سولونگ کا نام ہے۔ پرابلم سولونگ مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ درپیش آئے، کہ مطلب جو سائنٹیفک مسائل ہیں، کوئی بیماری ہے، اس کا حل دریافت کیا جائے، ریسرچز کی جائے، اس کے لیے اینٹی بایوٹکس بنائے جائے، ویکسین بنائے جائے، عمل کیا جائے۔